بنانے والے نے کیا خوب کڑک چائے بنائی ہے۔ بنانے سے یاد آیا ندیم صاحب، ملحدین اکثر خدا کا انکار کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے نہیں بنائی بلکہ یہ خود ہی بن گئی۔ تو کیا عقلی، منطقی اور فلسفیانہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اسے کسی نے بنایا نہ ہو بلکہ وہ خود بخود ایگزسٹ کرتی ہو؟ دیکھیں، ملحدین جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، تو جب بھی کسی چیز کے بننے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جواب میں عقلی طور پر ہمیشہ دو ہی باتیں ذہن میں آئیں گی، اور ان دو جوابوں میں سے ایک جواب ہمیشہ غلط ہوگا اور ایک جواب ہمیشہ ٹھیک ہوگا۔ مثلا یہ چائے بنی ہوئی ہے، اب اس کے بننے کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ اس چائے کو کس نے بنایا، تو عقلی طور پر دو ہی جواب اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور ان میں سے ایک جواب غلط ہے اور ایک جواب عقلی، منطقی، فلسفیانہ اعتبار سے ٹھیک ہے۔ مثلا یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس چائے کو اس کے غیر یعنی چائے والے نے بنایا ہے، اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اس چائے نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ اب جو پہلا جواب ہے کہ اس چائے کو اس کے غیر یعنی چائے والے نے بنایا ہے، یہ عقلی، منطقی اور فلسفیانہ طور پر بالکل ٹھیک جواب ہے، اور اس چائے نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، یہ بالکل غلط جواب ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ملحدین یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کو کسی بنانے والے نے نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، اور یہ جواب بالکل ایسے ہی غلط ہے جیسے یہ بات غلط ہے کہ اس چائے نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ اس کائنات نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات اپنے بنانے کے لیے اپنے وجود میں آنے سے پہلے ہی موجود تھی، اور یہ بات خلاف عقل ہے، لاجیکل امپاسبل ہے کہ ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ موجود بھی ہے، ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ موجود بھی ہے۔ لہٰذا اس استدلال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کائنات نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کائنات نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی بلکہ کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہے، اور وہ جو بنانے والا ہے وہی ہے اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک۔